آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شہر گیا ہوا اور وہاں پر لوگ مجھ سے ملنے آئے جیسے لوگ ملتے ہیں. ایسے میں ایک جوان آیا، اس کی بھی کوئی مشکل تھی، لیکن اس نے اپنی مشکل سے پہلے مجھے بتایا کہ مجھے کینسر ہو گیا تھا، بلڈ کینسر، اور میں ہاسپٹل تہران کے بڑے بڑے میں گیا، ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا. جب ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا تو میں نے اپنا کام وام سب چھوڑ دیا، اور آخرت اور عبادت تو میں ہر ٹیوزڈے نائٹ اور فرائیڈے نائٹ جم کران جاتا تھا. بس میری زندگی میں اور کچھ تھا نہیں. ایک رات میں وہاں گیا اور وہیں پر میری آنکھ لگ گئی، سو گیا. تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ 30 علماء آئے، 30 سید اور غیر سید علماء تشریف لا، اور ان میں سے ایک جو بہت بڑے مراجع تھے اس زمانے کے وہ آئے، اور ان کے ہاتھ میں کباب ہے، کباب کی ایک سیخ ہے جس میں سے آئل گر رہا ہے. میری طرف دیکھا، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا یہ کباب کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. کہتا ہے میں نے خواب میں اس کباب کا ایک نوالا کھایا، ایک بائٹ کھائی، تھوڑی دیر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے محسوس کیا کہ جو مجھے تکلیف ہے وہ کم ہو گئی ہے. میں وہاں سے اٹھا اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ ہاسپٹل گیا اور میں نے کہا کہ میری طبیعت اب درد نہیں ہے مجھے. تو انہوں نے میرے دوبارہ ٹیسٹ کیے تو وہ تعجب کیا انہوں نے کہ تمہارا جو کینسر تھا اور تم آخری سٹیج پہ تھے سب ختم ہو گیا. کہا کہ اس نے پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے رپورٹس دکھاؤ، تو اس نے مجھے اپنے پہلے کی رپورٹس دکھائیں اور بعد کی بھی رپورٹس دکھائیں. امام زمانہ، یہ ظاہری کینسر ہے ظاہر محترم. اب یہ بہت ہوتا ہے کہ انسان مر جائے گا، لیکن اگر روح کو کینسر ہو جائے تو پھر مرنے کے بعد بھی جگہ نہیں ملے گی. اصل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں اور اپنے امام سے متصل رہیں، اپنے امام کی طرف متوجہ رہیں. آپ ایک قدم بھی اٹھائیں نا تو یہ بھی ان کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے، سیف ہو رہا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ چھوٹا سا کام ہے، یہ بڑا سا کام نہیں ہے. آیت اللہ شمس الدین آیت اللہ ہاشمی نژاد سے اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ ایک اصفہان کا تاجر تھا اور ہر 10 دن مجلس عزاداری کراتا تھا، جیسے آپ لوگ کرواتے ایسے کراتا تھا. ایک دفعہ اسے موقع مل گیا کہ میں زیارت پہ چلا جاؤں، لیکن پورا انتظام کر کے گیا، چائے، کھانا، چاول، ایون اس زمانے میں ٹوبیکو، وہ جو کلیون پیا جاتا تھا، شیشہ پیا تھا، اس کا بھی رواج تھا، لوگ حقہ پیتے تھے زمانے میں، وہ تک یعنی اچھی کوالٹی کا ٹوبیکو تک چھوڑ کے گیا، سب گیا. کہتا میں گیا امام حسین کی زیارت پہ اور زیارت کرتے وہیں میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ زری میں سے امام حسین باہر آئے اور ان کے ساتھ 2 لوگ ہاتھ میں فائلیں لے کر باہر آئے، اور امام حسین پوچھ رہے ہیں ہاں کس نے اس سال محرم میں میرے لیے کیا کیا خرچ کیا؟ تو وہ بتا رہے ہیں. تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی طرف جو عزاداری ہوئی اتنے چاول تھے، اتنا یہ تھا، لیکن ٹوبیکو جو تھا وہ 2nd درجے کا تھا، 1st لیول کا نہیں تھا. اب یہ خواب میں کہہ رہا ہے کہ مولا میں 1st درجے کا ٹوبیکو دے کر آیا تھا. کہہ رہا نہیں مجھ ساتھ تھے، وہ کہہ رہا نہیں 2nd درجے کا تھا. پھر جو اس کا باورچی تھا، اس کا جو شیف تھا، اس نے ایک ماچس کی تیلی اپنی طرف سے عزاداری میں ڈالی ہے. اتنا ڈیٹیل امام حسین کے پاس کیلکولیٹر. ابھی اٹھا خلاصہ زیارت کے بعد جب یہ گھر گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے بولا کہ میں تمہیں یہ ساری چیزیں دے کے گیا تھا اور ٹوبیکو بھی 1st لیول تھا. کہا کہ ہاں وہ اتنا اچھا تھا، میں نے کہا وہ آپ کے لیے رکھ لیتا ہوں اور آپ کے مہمانوں کے لیے، زائرین کو 2nd درجے کا. کہتا ہے کیسی تم نے حرکت کی ہے. اور پھر اس کے پاس گئے، وہ جو باورچی تھا آج شیف، اسے بولا کہ تم نے کوئی عزاداری میں کام استعمال کیا؟ کہا نہیں. کہا یاد کرو. کہاں ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ کے یہاں ماچس نہیں تھی تو میں نے اپنی جیب سے ایک میچ سٹک استعمال کی امام حسین کے لیے. تو اس شخص نے کہا کہ مبارک ہو، امام حسین نے تمہاری اس ایک سٹک کو بھی قبول کیا ہے. اتنا دقیق نظام کہ ہم جو کرتے ہیں دے نوز اینڈ دے ریکارڈ. بس ہماری طرف سے کوتاہی ہے.
ان کی طرف سے، وہ تو کریم ہے، وہ تو ذرا سی چیز آپ کا چل کے آنا بھی ہو، اینڈ دے گیو یو دا ریوارڈس. آپ جو مجلس میں چل کے آتے ہیں یا آپ مجلس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اینی تھنگ، وہ سب آپ کو ریوارڈ ملے گا جانے محترم، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مگر اس سے بڑھ کر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ امام کی نوکری ہے، امام کے لیے سر، کہ ہم امام زمانہ کے لیے کیا کر رہے ہیں.